کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ لاہور میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فیصل آباد کی ایک سٹوری ہے جناب، اور فیصل آباد کا مشہور گھنٹہ گھر 4 منزلہ یہ ہے، اور اس پر ایک شخص چڑھ گیا اور اس کی ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی، مشہور ہوئی۔ کہنے کو تو یہ مجھے تو ایک سائیکوپیتھ لگ رہا ہے۔ اچھا، یہ ویڈیو جو ہے اور یہ سٹوری جو ہے یہ ایک سائڈ پر انٹرسٹنگ بھی ہے، آپ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ اس پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور اس دنیا پر موجود ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آتے ہیں اور یہ کتنا درد سر بن جاتے ہیں ہمارے اداروں کے لیے، وہاں سے وابستہ اہلکاروں کے لیے۔ سو اس نے جناب جو شو لگایا فیصل آباد وہ گھنٹہ گھر پر چڑھ کے، اور اس نے کہا بھی میں تو خودکشی کر لوں گا، میری یہ ڈیمانڈ ہے، اور یہ کوئی شو جو تھا تقریباً 2 گھنٹے چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد ریسکیو اہلکار اس نے ہمت کی، کرین آئی، اوپر پہنچا، اس کے ساتھ بھئی کشتی وغیرہ ہوئی، اور پھر اس کو نیچے اتارا گیا، پھر اس کو اپنی کسٹڈی میں بھی لے لیا گیا۔ لیکن جو یہ شو چلا اور پھر یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اچھا اس میں میری ذرا اپنی بھی ایک اوپینین ہے، میں بعد میں ڈسکس کروں گی۔ جن ریسکیو اہلکار نے اس شخص کو ریسکیو کیا اور اس سائیکوپیتھ کے ساتھ ڈیل کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہوں گے۔ بٹ یہ معاملہ پیش کیسے آیا، آئیے چل کر مل کر دیکھتے ہیں۔ کیسے کیسے عجوبے اس دنیا پہ پائے جاتے ہیں، میں تو میرا دل کر رہا تھا ویڈیو ختم نہ ہو، میں ذرا اینڈ تک دیکھوں ہوا کیا۔ یعنی اس قدر انٹرسٹنگ یہ ویڈیو، لیکن یہ ایک طرف آبویسلی بہت ہی زیادہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جن ریسکیو اہلکار نے ان کو ریسکیو کیا، انہوں نے اپنی جان جو تھی وہ مصیبت میں ڈالی، اور یہ ایک زپ لائن کی طرح تھا جو ٹرین کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، تاریخی عمارت، اور اس پر ایک شخص کیسے پہنچ گیا اور اس نے اتنی دیر تک شو لگایا۔ اور پھر ہم پاکستانی، ہم تو ویسے ہی اس طرح کے ڈراماز جو ہیں وہ بڑا گلی محلے میں لڑائی ہو جائے نا تو وہ بھی ہمارے لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کیا ہوا، آگے کیا ہوا۔ تو بہرحال یہ کیسے واقعہ پیش آیا، اس جو نوجوان تھا اس کو مسئلہ کیا تھا، اس کی ڈیمانڈ کیا تھی، کیا کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے ساتھ جس ریسکیو اہلکار نے ان کو ریسکیو کیا، عبدالرحمن، وہ ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہے۔ عبدالرحمن صاحب تھینک یو سو مچ، اور ہم آپ کو سیلیوٹ کرتے ہیں کہ آپ آن میرٹ کام تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس طرح کے سائیکوپیتھس کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ہم بڑے دل و جان سے آپ کو سیلیوٹ کریں۔ یہ بتائیں اس کے ساتھ مسئلہ کیا تھا، کہتا کیا تھا؟ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمت اور حوصلہ دیا، اور ایک بظاہر جو امپاسبل مشن لگ رہا تھا اس کو ہم نے پاسبل کیا۔ یہ 11:30 کے قریب تقریباً میں بازار میں موجود تھا، آفیشیل لیو پہ تھا، جب میں نے ہوٹر کی آواز سنی تھی۔ ہوٹر کی آواز سن کے عام لوگوں کے لیے تو ایک یہی ہوتا ہے کہ کسی ایمبولینس کو راستہ دینا ہے، لیکن جب ایز اے پروفیشنل ہم اگر بیان کریں تو ہمیں جب ہوٹر کی آواز سنائی دیتی ہے تو ہمیں ایک اندر سے جذبات جو ہیں وہ ہمارے آتے ہیں کہ کوئی بندہ مشکل میں ہے تو ہم اس کی فوری طور پر مدد کریں۔ حالانکہ میں اس ٹائم جو ہے وہ فیملی کے ساتھ وہاں پہ شاپنگ کے لیے تھا، تو میں نے فیملی کو، آن ڈیوٹی نہیں تھے؟ میں آن ڈیوٹی نہیں تھا، میں فیملی کے ساتھ بازار میں شاپنگ کے لیے موجود تھا۔ لیکن وہ ریسکیو اہلکاروں کو روک کے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے جب بتایا تو میں فیملی کو کہا کہ آپ لوگ گھر چلے جائیں، پہلے اس بندے کی جان ہے، پہلے میں اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ اپنی جو ہے وہ شاپنگ دوبارہ کر لیں گے، کبھی کوئی بات نہیں۔ تو جیسے ہی وہاں پہ پہنچے ہیں، سین دیکھا ہے، تو سین دیکھ کے ایک دم سے سین کیا تھا، ذرا نقشہ کھینچے نا کہ کیا تھا؟ دور سے جب دیکھا ہے میں نے، جب وہ اس کے سائڈ پہ جنگلہ لگا ہوا ہے گھنٹہ گھر کے، تو وہاں پہ جب پہنچے ہیں دیکھا ایک تو عوام کا جمع غفیر تھا، اس کے بعد جب نظر پڑی ہے تو ایک بندہ اوپر چڑھا ہوا ہے بالکل فری فال، وہ اوپر سے ایک ہاتھ سے پکڑ کے تو پورا اس پہ راؤنڈ پہ جمپ کر رہا ہے، گنبد کے اوپر پورا ہی وہ پھیر رہا ہے، بڑے مزے سے۔ جو ہے تاریخی عمارت ہے، وہاں گارڈ بھی ہوتے ہیں، اس کی جرت کیسے ہو گئی، مطلب وہ اوپر تک چڑھ کیسے گیا؟ یہ اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ بعد میں پہنچے ہیں، اس لیے ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں تھا کہ انویسٹیگیٹ کرتے یا کیا کرتے، وہ پولیس کا میٹر تھا کہ کس طرح وہ اوپر گیا ہے، جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے، ہمارا فوکس اپنے کام پہ آ گیا۔ ہم نے جب وہ ٹیم میٹنگ کی بعد میں، ہمارے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر جو ہے وہ ہمارے ساتھ آن لائن تھے، انہوں نے ہمیں انسٹرکشن دی، تو ان انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے باہر سے جو آپ کو کرین نظر آ رہی ہے ویڈیو میں، اس کو ایریل پلیٹ فارم کہتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ہائٹ پہ فائر فائٹنگ بھی کرتے ہیں اور ہائٹ سے کسی بندے کو، وکٹم کو ایویکویٹ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے؟ اس کی میکسیمم ہائٹ 100 فٹ کے قریب تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے اس کو لگایا ہے تو اس نے اوپر سے پتھراؤ شروع کر دیا، تو سٹاف جو وہ بکٹ میں موجود تھا اس کو وہ پتھر لگنے شروع ہو گئے، اس لیے وہ بظاہر ناممکن لگ رہا تھا کہ ایریل پلیٹ فارم کے ذریعے ہم لوگ باہر سے اس کو اپروچ کر سکیں یا اس کو اتار سکیں۔ اس لیے ہمارے پاس آپشن وہی موجود تھا ایک ہی، کہ ہم انٹرنلی اس کے پاس جو ہے وہ سیڑھیوں کے ذریعے اپروچ کریں۔ تو انٹرنل جب ہم لوگ میٹنگ کے بعد انٹر ہوئے ہیں، ڈیسائیڈ کیا ہے کون جائے گا، کیسے جائے گا، بیک اپ کون دے گا،
تو کہاں سے نکلنا کس طرح سے ہے. تو جیسے ہی ہم لوگ اس کے پاس سیڑھیوں کے پاس ذریعے گئے ہیں تو اوپر بڑی کنفائنڈ اسپیس تھی, کنجسٹڈ جگہ تھی, اوپر وہ کلاک ٹاور کا سارا لگا بھی ہوا تھا. یہ آپ سیڑھیوں سے جب گئے؟ سیڑھیوں سے جب گئے, ٹھیک ہے. تو اوپر ہم نے ایک چھوٹا سا کنٹرول روم سیٹ کیا ہے, وہاں پہ ہم نے اپنے اینکر پوائنٹس باندھے ہیں, اپنے آپ کو سیف کیا ہے, پہلے اپنے پی پیز ریڈی کیے ہیں, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہیں وہ ہم نے پہننے ہیں, ہیلمٹ پہننا ہے, اپنے گیئرز جتنے بھی تھے وہ سارے پورے کیے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک اور بڑی شاکنگ سی آپ کو لگے گی کہ جہاں پہ سٹیئرز ختم ہو رہی تھی, سے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی ہے کہ جہاں پہ وہ سٹیئرز ختم ہو رہی تھی اس کے اوپر تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پہ روشن دان تھا. اچھا. تو عام لوگ تو اس میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم لوگ وہ روشن دان سے وہ کیسے نکلیں, کیونکہ لوگ تو باہر سے دیکھ رہے تھے, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اندر سے وہ کس طرح فیس کیا ہے, کس طرح. یہ کیسے وہاں تک پہنچ گیا؟ یہ نیچے سے نکل کے اس میں وہ کوئی انٹرنلی تھی, جس طرح بھی وہ تھا, تو وہ وہاں پہ اوپر پہنچ گیا. وہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کس طرح پہنچ گیا. ہم لوگ نیچے سے اوپر جاتے تو ہمارے لیے خطرہ تھا, کیونکہ اوپر سے وہ پتھر پھینک رہا تھا. اس لیے ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کے لیول سے باہر نکلیں, کہ تاکہ اگر وہ پتھراؤ کرتا بھی ہے تو اس کی جو مطلب اس کی ہاں بالکل آپ جو ہے خود وہ کو پتھروں سیف کی کر وہ سکیں. ہمیں کم فیل ہو. جس طرح ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ایک کافی ہیوی اس نے پتھر اٹھا تو وہ ایک زپ لائن ٹائپ تھی, وہ کرین کے ساتھ تھی, اور دوسری آپ نے وہاں ہینگ کی, وہ جہاں پر بلڈنگ تھی. ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو باہر سے انگیج کریں اور اندر سے پھر باہر نکلنے کی کوشش کر کے اچانک اس کو سرپرائز دیں کہ بندہ اس کے قریب پہنچ. اور انگیج کیسے کیا آپ نے؟ انگیج باہر سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ کیا ہے, آپ کیا چاہتے کیا ہیں, ہم آپ کی ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ بتائیں تو صحیح. یعنی کہ اس طرح. اچھا, ڈیمانڈ کیا تھی آپ نے جب اس کو ریسکیو کیا تو اس کا کیا کہنا تھا؟ ہم تو سن رہے ہیں اس کا کہنا تھا میری شادی نہیں ہوتی, میرے پاس فون نہیں ہے, لیکن یہ کہہ رہے تھے نہیں اس نے ایسی کوئی ڈیمانڈ. ایسا اس نے ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں کی, اس نے بس اپنا بڑی مشکل ہمیں جو ہے وہ نام ہی بتایا. وہ نام بھی اس وقت بتایا جب وہ فل کنٹرول میں آ گیا تھا. پہلے اس کی یہی کوشش تھی کہ میں کسی طرح اس کو جو ہے وہ نیچے پھینک دوں. اس نے مجھے پتھر بھی مارے, وہ پھر بھی اوپر بھی گرا. سائیکولوجیکلی کوئی مسئلہ تھا, نفسیاتی مریض تھا, کیا پرابلم کیا تھی؟ مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت جو میرا فوکس تھا وہ صرف اور صرف میرا مقصد کے اوپر فوکس تھا کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی, گویا اس نے پوری. لیکن جہاں پر بندہ اپنی جان کا خود دشمن ہو اور اتنا شو, اتنا ڈرامہ کرنا, بھائی پاکستان میں تو لوگوں نے یہ وتیرہ ہی پکڑ لیا ہے. وہ آپ کو یاد ہے وہ سکندر ایک آیا تھا اسلام آباد شہر اقتدار کی سڑکوں پر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ, اور اس نے پورا دن شو لگائی رکھا تھا. پیپلز پارٹی کے ایک زموٹ صاحب ہیں, انہوں نے رہنما ہیں, انہوں نے اس کو بچایا تھا, انہوں نے بھی بڑی دلیری کی تھی اور اپنی جان مصیبت میں ڈالی تھی. تو وہ مطلب لوگ ایسے کرتے ہیں. چلیں خیر, وہ ایک علیحدہ سینیریو تھا, اس کے پاس ویپنز تھے اور وہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے, کوئی ملیٹنٹ ہی نہ ہو. لیکن یہ والا بندہ آپ کی جگہ میں ہوتی نا, میں کہتی کرو خودکشی, آؤ آؤ. نہیں, مطلب میرے خیال میں ایسا بندہ خودکشی ہمیں جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب کی طرف سے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کی طرف سے ٹریننگز دی گئی ہیں, ان کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی اگر آپ کو ایمرجنسی پہ آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ دوسری سائڈ بھی آگے کر دیں, دوسری سائڈ بھی آگے کر دیں کہ آپ دوسری سائڈ پہ بھی مار لو بھائی, لیکن میں آپ کو بچانے کے لیے آیا ہوں, میں اپنا کام پورا کرنا ہے, آپ چاہے اپنا کام. اچھا چلیں, اب آپ نے ریسکیو کیا نا, ذرا اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے ہم نے سیگمنٹ. آپ نے کیا ریسکیو, آپ پہنچے وہاں تک, ٹھیک ہے. پھر جو ہم زپ لائن دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ نے اس کو کیسے اپنے ساتھ کوئی اٹیچ کیا, کسی روپ سے باندھا, کیا کیا؟ جی میں جب باہر نکلا ہوں تو اپنے آپ کو پورا سیف کر کے نکلا ہوں کہ اگر میں گرتا بھی ہوں تو میں بالکل سیف تھا. میری کوشش تھی کہ میں اس کو بچا لوں. جب ہم نے اس کے اوپر تقریباً ہمیں کوئی آدھا گھنٹہ لگا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں, اسی ٹائم میں میرے ساتھ جو باقی سٹاف تھے وہ بھی وہاں پہ میری اسسٹنس کے لیے آ گئے. میں نے اس کو پکڑا ہوا تھا تو باقی سٹاف نے اس کو ایک سیٹ ہارنس ہوتا ہے, ہارنس پہنا کے ہم نے ایک انٹرنیشنل ٹیکنیک ہوتی ہے بلے ٹیکنیک, کہ ہائٹ سے اگر کوئی وکٹم پھنسا ہوا ہے, وہ چل نہیں سکتا یا کسی وجہ سے اس کو کوئی اور پرابلم ہے, اس کو آپ نے ہائٹ سے اتارنا ہے, تو بلیڈ ٹیکنیک کے ذریعے آپ اس کو اچھے طریقے سے, جس طرح ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک گائیڈ لائن ہے, تب تک وہ قابو میں آ گیا, وہ تو آپ کے وہاں پر بھی جھینگا مشتی کر رہا ہے. وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. جب میں نے اس کو ٹائی اپ کر لیا سارا, تو پھر وہ رسے کو پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے نہیں نیچے جانا, میں نے نہیں تو بڑی مشکل ہم نے اس کے ہاتھ چھڑوا کے اس کو تھوڑا سا فری کیا ہے اور اس کو نیچے. پتہ نہیں, آئی شوڈ ناٹ لاف, لیکن میں حیران ہو رہی ہوں لوگ کس طرح کے عجوبے ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے اس کو ریسکیو کیا, آپ نے اس کو نیچے اتارا, اس کے بعد آپ نے پولیس والوں کو دے دیا کہ بھائی اب تم لوگوں کی ذمہ داری. وہاں سے وہ پولیس والے فوری طور لیکن پر کچھ پوچھتے تو صحیح ہے, آپ کے مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں جب اس کو پہلے نیچے بھیج دیا, مجھے کو 2-4 منٹ لگے ہیں نیچے آنے پر. وہاں پہ لوگوں کا رش ہی اتنا زیادہ تھا,
वहाँ पे उसके लिए, इसकी जान के लिए खतरा बन लोग जाता है। वैसे इर्द लोग गिर्द क्या कर रहे थे? घुसते थे। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए ना, लोग तमाशा देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सो इर्द गिर्द के लोग क्या कह रहे थे? वहाँ पे कुछ ना आइडियली कुछ लोकेशन ही इस तरह की है कि दरमियान में वो क्लॉक टावर है और उसके इर्द गिर्द 8 बाज़ार हैं। 8 बाज़ारों में बड़ी जो लोकेशन है उसकी वाज़े नज़र आती, तो 8 बाज़ार फुल्ली पैक थे, लोग ही लोग। जब आपने उसको रेस्क्यू किया तो लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया? लोगों ने अप्रिशिएट किया, और मैं कहता हूँ कि फैसलाबाद के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मुझे ऊपर उठा लिया। डॉक्टर रिजवान ने आपके लिए कोई प्राइस वगैरह अनाउंस किया, प्राइस वगैरह? जी, डॉक्टर साहब ने आज जो है वो मुझे इनवाइट किया हुआ है, आज उनके साथ जो है वो 12 बजे मुलाकात है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे, और जनाब आपकी हिम्मत को सलाम कि आपने किस तरह से, आपने एक तो जो मेरिट पर काम होते हैं, कोई इमरजेंसी होती है, कहीं आग लग जाती है, वो तमाम काम तो करने ही होते हैं, लेकिन लोग कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे इदारों के लिए, हमारे अहलकारों के लिए, जो कि लोगों को नहीं करनी चाहिए। बट ऑब्वियसली जोक्स अपार्ट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस तरह के लोगों के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इशू अटैच होता है, या वो अटेंशन सीकर होते हैं, सो वो कोई ना कोई ऐसा स्टंट अपनी तरफ से करना चाहते हैं। बट बहरहाल इसको ज़रा मज़ीद इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग।